بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع تو وہی ایران ہے، لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے بات چیت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری ہے. کچھ تفصیلات تو علم میں آئی ہیں، لیکن ذرائع کا اصرار ہے کہ فی الحال یہ انہیں اشکار نہ کیا جائے. آخر میں چند باتیں عرض کروں گا. 2 ہفتے قبل بلوچستان کے جو 12 شہروں پہ حملہ ہوا تھا اچانک، اس سلسلے میں بڑی ہولناک چیزیں سامنے آئی ہیں. ابھی بہت تفصیلات نہیں ہیں، لیکن یہ اس میں منصوبہ یہ تھا کہ کم از کم کسی ساحلی علاقے پر، ترجیحاً کسی ساحلی علاقے پر یا دور دراز علاقے پر قبضہ کر کے اسے ایران کے خلاف استعمال کیا جائے. اس سے پہلے ہمارے 2 سربراہ قتل ہو چکے ہیں، اس میں ایک وجہ ایران بھی تھا. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مورخ کیا رائے رکھتے ہیں اس میں. ادھر بعض مبصرین کو اندیشہ ہے کہ جھنجھلائے ہوئے اسرائیل اور امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں. امریکہ تو خیر نہیں، لیکن اسرائیل ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ممتاز عسکری ماہرین اس امکان کو یکسر مسترد نہیں کرتے، اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کے خلاف ایک عالمگیر طوفان اٹھ سکتا ہے. ایک ممتاز سبکدوش جنرل نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، اگر ایسا ہوا تو ممکنہ طور پر یہ ایک نیوٹران بم ہو سکتا ہے، چھوٹے سائز کا ایٹم بم، جس سے عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچتا اور 10-12 کلومیٹر کے دائرے میں تابکاری پھیلنے سے تمام جاندار ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ خطرہ بھی بہت خطرناک فیصلہ ہوگا، غزہ اور مناب کے حادثوں سے کئی زیادہ بھڑکا دینے والا. آج یہ بات بہت عجیب لگے گی، لیکن اسی طرح کے حادثات نئے اتحاد اور نئی تحریکوں کو جنم دیتے ہیں. حکمرانوں کو تو جیسے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. مسلم عوام بہرحال اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس کا لازمی نتیجہ شیعہ سنی اختلافات میں کمی اور بالآخر خطرے سے دوچار اور بقا کے آرزومند عالم اسلام میں اتحاد کو جنم دے سکتا ہے. اس کا بہت کچھ انحصار ترکی اور پاکستان پہ ہوگا، پاکستان کی آج کی قیادت پر نہیں. اگر یہ لہر اٹھی اور پھیل گئی تو بدلتی ہوئی دنیا کا نقشہ اور بھی تیزی سے بدل جائے گا. چین اور روس بھی عالم اسلام سے اتحاد کے آرزومند ہیں. وہ بہت دن خاموش نہیں رہیں گے. اول تو جنگ رکوانے کی کوشش کریں گے. فی الحال وہ تماشائی نظر آتے ہیں، لیکن تادیر تماشائی نہیں رہیں گے. بہرحال وہی عالم اسلام کے نسبتاً بہتر حلیف ہو سکتے ہیں. عسکری ماہرین کو اس پر بھی اصرار ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو بالادستی حاصل ہے، دہشت گردوں کو سزا دے دی گئی ہے، افغان حکومت کو جتلا دیا گیا ہے جتنا جتلانا تھا. یہی مذاکرات کا بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ کو بالا تری حاصل ہو. افغان حکومت اس پر آمادہ ہے اور جلد اس کا آغاز ہونا چاہیے. بھارتی عزائم ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف نے اشارتاً کہا ہے، تقریباً واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ پاکستان پر الغار کا وقت ہے. خیر، پاکستان اپنی حفاظت کے قابل تو ہے. یہ جو منصوبہ تھا بلوچ انتہا پسندوں کا، جو ایجنٹ ہیں، ایک ہے بلوچ عوام کے حقوق کا سوال، ان کی حقیقی نمائندگی کا سوال، ان کے مسائل حل کرنے کا سوال، اس میں 2 رائے نہیں ہیں. انہیں وہاں تعلیم کا فروغ ہونا چاہیے، وہاں صنعتیں قائم ہونی چاہیے، وہاں روزگار مہیا ہونا چاہیے، وہاں حقیقی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، اور وہاں قانون کی عملداری ہونی چاہیے. لیکن دہشت گرد تو دہشت گرد ہیں. لیکن ان کا منصوبہ جو ہے وہ ایران جنگ کے نتیجے میں دھرے کا دھرا رہ گیا. یہ عسکری ذرائع یہ اعتراف کرتے ہیں کہ بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیموں کو بھارت کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت بھی حاصل ہے. چنانچہ ایران جنگ شروع ہوتے ان کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی. ان میں سے بعض کو اب ایران میں تخریب کاری کے لیے استعمال کرنے کے اطلاعات بھی ہیں. لیاقت علی خان اور جنرل محمد ضیاء الحق کے قتل میں ایک سبب یہ بھی تھا. لیاقت علی خان سے بھی یہ امید کی گئی تھی کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی میں مدد کریں. اس وقت تک اپنا مصدق والا قصہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے قرائن تھے.
اسی طرح لیاقت علی خان بھی اور پھر جنرل ضیاء الحق سے بھی یہ یعنی سرگوشی کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق جیسے بھی ہوں اس کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے تو راجیو گاندھی کو بتایا تھا کہ پاکستان پہ حملہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ سب تو خیر تفصیل آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب بھی امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے، لیکن نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی حرکت کسی کو سوجی تو وہ اپنی تباہی کو دعوت دے گا۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال یہ تھا کہ آیت اللہ خامنہ ای کے قتل سے ایرانی قوم کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ ثانیاً مہنگائی، بے روزگاری اور سخت گیری کے مارے ایرانی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ بلوچوں اور کردوں کو ایرانی حکومت کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا۔ ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ نہ صرف یہ کہ ایران اور عراق کے سرحد پر موجود کرد بروئے کار نہیں آئے، بلکہ نیم آزاد، نیم خود مختار عراق کے جو کردوں کا صوبہ ہے، انہوں نے واضح اور قطعی طور پر اس کی مذمت کر دی، مخالفت کر دی۔ بلوچوں نے بھی محاذ سے انکار کر دیا۔ ایرانی سپریم کونسل نے اتفاق رائے، تقریباً مکمل اتفاق رائے کے ساتھ مشتبہ خامنہ ای کی نامزدگی کو نامزد کیا، اور اس سے ان کا عزم واضح ہو گیا ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ مشتبہ خامنہ ای اپنے والد سے زیادہ سخت گیر سمجھے جاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے علاوہ جو انقلابی حکومت کی اصل قوت ہیں، دوسرے سرکاری اداروں میں ان کا رسوخ گہرا ہے، کاروبار حکومت کا انہیں تجربہ ہے، اور وہ ایک اچھے منصوبہ ساز سمجھے جاتے ہیں۔ تانا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کہ وراثتی سیاست ہے۔ کہاں کی وراثتی سیاست؟ مشتبہ کی نامزدگی ان کے شہید والد نے نہیں کی تھی، بلکہ ان کے قتل سے ہمدردی کی جو لہر اٹھی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک ذہین آدمی ہیں اور مستقل مزاج آدمی ہیں، اور اقتدار وہاں کوئی پھولوں کی سیج ہے، یہ تو اپنی زندگی جو ہے یہ پیش کرنے کے مترادف ہے۔ ایرانی عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس عرب عوام میں امریکہ کے خلاف بیزاری کی لہر شدید ہے۔ کوئی باقاعدہ سروے تو نہیں ہوا، لیکن چھن کر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ عرب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے ہم آج اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ بحرین میں تو اشرافیہ کے بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بعض دوسرے ملکوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ عرب حکومتیں بھی یہی سمجھتی ہیں۔ عرب حکمران بھی، ہمارے ہاں جو نظام ہے عرب حکمرانوں کو ان کے انداز فکر کو مانیٹر کرنے کا، وہاں سے اطلاعات یہی ہیں کہ عرب حکمران بھی یہی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ برملا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ عرب سرزمینوں پر امریکی اڈے موجود نہ ہوتے تو انہیں یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ بحرین میں 5ویں بحری بیڑے کی تباہی اور دبائی گئی شیعہ اکثریت کی وجہ سے وہ مستقبل کا عراق بن سکتا ہے، جہاں ایک جشن کسی کیفیت رہی۔ بمباری کے بعد ذرا اندازہ کیجیے، عراق میں تو عشروں تک سنی اقلیت کی حکومت رہی، لیکن بالآخر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی۔ امریکہ میں صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بالکل سازگار نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس جنہوں نے نہایت شان و شوکت سے نیو یارک کے میئر کا الیکشن جیتا تھا چند ماہ پہلے، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں بھی، ریپبلکن پارٹی میں بھی صدر کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو ایک طوفان برپا ہے جنگ کے خلاف، اور وہی سوال دہرایا جا رہا ہے کہ امریکی عوام کا سرمایہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے اور امریکی سپاہیوں کی زندگیاں کیوں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اگر چند 100 لاشیں امریکہ پہنچ گئیں تو امریکہ بھاگ جائے گا۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ میں اختلافات ہیں۔ امریکہ کا مین سٹریم میڈیا بھی صدر کا دفاع نہیں کر رہا خوش دلی سے۔ یہ ضرور ہے کہ CNN، ABC نیوز، اسکائی نیوز اور ادھر BBC بھی وہ اسرائیلی نقصانات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ نہیں کرے۔ وہاں اسرائیل میں قانون بھی بنا دیا گیا ہے کہ برباد عمارتوں کو اور جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس کی یعنی فلم نہیں بنائی جا سکتی، اس کے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں دکھایا جا سکتا، اس کی 5 سال سزا ہے۔
لیکن بہرحال امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں کوئی پرجوش آواز نہیں اٹھی ہے۔ اسرائیل کی حالت اچھی نہیں ہے۔ جون کی جنگ میں 12 دن کے بعد اسرائیل تھک گیا اور امریکہ سے بھی مدد کی بھیک مانگی تھی۔ 10 دن گزر جانے کے بعد اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اسرائیلیوں کی حالت کیسی ہے؟ خوف بڑھ رہا ہے، زیر زمین پناہ گاہوں میں سہولیات کافی نہیں، بنکر کم ہیں، شہریوں کی تعداد زیادہ ہے، چنانچہ بعض اوقات باہم وہ الجھتے ہیں، ان میں چڑچڑا پن پیدا ہو رہا ہے، نوبت تلخ کلامی تک پہنچتی ہے، دھکم پیل بھی ہوتی ہے۔ صہیونی نفسیات کے بارے میں، نفسیات کیا ہے یہ تو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن مجید ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے اس کو سمجھنے کا، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک 1000 سال کی زندگی چاہتا ہے۔ اس کی عظمت کا تو جو مینار تھا وہ تو ڈھہ گیا، آئرن ڈوم اور یہ اور وہ اور بڑا، اور جیسا آج خود انہوں نے واضح کیا ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب نے کہ موساد کو اتنی بڑی ایجنسی نہیں ہے، یہ تاثر قائم کیا گیا دنیا میں پراپیگنڈے کے ذریعے، کام اصل میں CIA کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ یہ اپنی صہیونی خود کو اللہ کا چہیتا بتاتے ہیں، ان سے کہو کہ موت کی آرزو کریں، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں کریں گا۔ جنگ کا سب سے اہم پہلو شاید وہ ہے جس سے دانشور تجزیہ کار جس کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض امریکی دانشوروں نے نشاندہی کی، ایرانی میں جان دینے کا جذبہ موجود ہے۔ 8 سال تک صدام حسین کے خلاف بڑی ہی سخت جنگ انہوں نے لڑی ہے جس میں لاکھوں افراد شہید ہوئے۔ 48 سال سے ایران کو پابندیوں کا سامنا ہے جس نے شہنشاہیت کے دور میں جبر سے گزرنے والے 9 کروڑ ایرانیوں کو اور بھی سخت جان بنا دیا ہے۔ جیسا کہ پراوین سہانی اور دوسرے ممتاز مبصر کہتے ہیں، ایران کو جنگ میں فتح حاصل نہیں کرنی، ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ اپنی حکومت اور ریاست کو بچا لے جائیں۔ اگرچہ ایران بھی تباہی سے دوچار ہوا ہے، خاص طور پر سمندری پانی کو صاف کرنے کے منصوبے پر بمباری سے اور ہزاروں عمارتوں کی تباہی کے علاوہ آئل ریفائنریز پر بمباری ہوئی ہے، لیکن اسرائیل میں بھی کم از کم 30,000 بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بڑی اور چھوٹی۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے اب بند پڑے ہیں اور 40,000 کے قریب امریکی شہری چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے عرب ممالک سے نکل بھاگے ہیں۔ سب سے بڑی قیامت متحدہ عرب امارات پہ ٹوٹی ہے جس کی خوشحالی کا سب سے بڑا راز مکمل امن اور تحفظ میں تھا۔ یہ قصہ تمام ہوا، تاریخ کا یہ باب اب بند ہوا۔ دبئی سمیت یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، دبئی اور ابوظہبی سمیت، اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگرچہ پروازوں کی بندش سے پھنسے ہوئے 20,000 سے زیادہ مسافروں کے لیے ہوٹلوں میں قیام اور کھانے کے اخراجات حکومتیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے سرمایہ کاری کے لیے سرزمین اب غیر محفوظ ہے۔ امریکی پریس میں سوال صرف یہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ غیر ضروری جنگ ہے جس سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف یہ بھی نہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں شریک ہوا، بلکہ اور 2 سوالات پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ آیت اللہ خامنہ کے قتل کا منصوبہ امریکیوں نے بنایا اور انہی کی قیادت میں اسرائیل یہ المناک کارروائی کرنے میں کامیاب رہا۔ غزہ میں ہولناک بربریت ہی نے اسرائیل کو مغرب میں گہری مقبولیت سے دوچار نہیں کیا۔ اب مناب سکول میں 7 سے 13 برس کی 174 بچیوں کی ہلاکت نے امریکی رائے عامہ کو جھنجھوڑا ہے۔ خود امریکی اخبارات اور چینل تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قتل عام امریکی میزائل سے ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس تردید کو کسی نے قبول نہیں کیا، مین اسٹریم میڈیا نے بھی قبول نہیں کیا۔ مغرب میں اس طرح کے واقعات پر رد عمل ہمیشہ شدید ہوتا ہے، چنانچہ یہ سوال ہر زبان پر ہے کہ ان کم سن معصوم بچیوں کا جرم کیا تھا۔ پس منظر میں غزہ کے ہولناک واقعات بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ دوسری عالمگیر کے بعد طے پانے والے تمام عالمی معاہدے بالائے طاق رکھ دیے گئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کسی ملک کے سربراہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو ایک انتظامی سربراہ ہی نہیں، ایک روحانی لیڈر کو قتل کر دیا گیا۔ قرائن یہ ہیں کہ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھی جائے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اچانک وسپائی اختیار کرتے ہیں تو نہ صرف ان کی ریپبلکن پارٹی کی بلکہ امریکی سپر پاور کی سبکی ہوگی۔
لہذا اس سے پہلے وہ ایک کامیابی کے متمنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابنائے حرمت سے پرے خارق نامی جزیرے پر قبضہ یا ایسی کوئی دوسری بڑی علامتی کامیابی کے بعد امریکہ اپنی فتح کا اعلان کر کے یکایک دستبردار ہو سکتا ہے۔ ایران کو پچھلے 24 گھنٹوں میں نقصان تو بہت پہنچا ہے۔ تہران شہر پر بے طرح بمباری کی گئی، حتیٰ کہ دن کا اجالا شام کے دھندل کے بلکہ رات کی تاریکی میں بدل گیا، ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آئل ریفائنریز پر حملے ہوئے، حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود خوف و ہراس کا وہ عالم نہیں تھا عام طور پر جو ایسے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایرانی اور امریکی نفسیات میں بہت فرق ہے۔ میرے ایک نو مسلم امریکی دوست مصطفیٰ کہا کرتے تھے، آپ امریکیوں کو نہیں سمجھتے، امریکیوں کی 6 نسلیں آسودگی میں پلی ہیں، وہ راحت اور آسائش کے عادی ہیں اور جنگ کی سختیوں سے گزرنے کے قابل نہیں۔ افغانستان میں ایک عام امریکی فوجی پر، وہ تو دیکھ لیا آپ نے ویتنام میں، افغانستان میں، عراق میں، دوسری جہاں وہ جنگ میں گئے، افغانستان میں ایک عام امریکی فوجی پر اوسطاً $1 ملین لگ بھگ 3 کروڑ پاکستانی روپے سالانہ خرچ ہوتے تھے۔ ایک اشرہ پہلے کی بات ہے، پاکستان کی سرحد سے منسلک میرا خیال پکتیا میں یا پکتیکا میں 4 امریکی فوجی بظاہر ان کو طالبان سے خطرہ محسوس ہوا، وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ حکومت پاکستان سے مدد مانگی گئی، سر سے پاؤں تک۔ جب وہ وہاں پہنچے ان کی مدد کرنے والے تو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے، ان کے پاس بہترین اسلحہ تھا، اس کے باوجود وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ افغانستان میں امریکیوں نے کتنا سرمایہ ضائع کیا؟ $2000 ارب، نتیجہ رسوائی۔ پاکستان کے بعد عسکری ماہرین کا خیال ہے کہ جنگ 2 ہفتے تک جاری رہے گی اندازاً۔ کچھ دوسرے لوگوں کے اندازے مختلف ہیں، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی فریق فتح کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایرانی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، امریکی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایرانیوں کے جذبے اور ہمت کو شکست دے دی یا اس میں دراڑ بھی ڈال دی ہے۔ اس پر تو اب سبھی کو اتفاق ہے کہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے امریکی حیثیت میں کمی آئی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ کمزور تر ہوگا۔ کہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے پر، گرین لینڈ پر قبضہ کرنے اور یوکرین کے صدر کو گھر بلا کر تحقیر کے مرتکب ہوتے تھے، کہاں یہ کہ ان کا سیاسی مستقبل ہی داؤ پر لگا ہے، ان کی پارٹی کا بھی۔ کانگریس اور الیکشن کا سینٹ اب 7 ماہ کے فاصلے پر ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اس میں ریپبلکن پارٹی کو شکست کا سامنا ہوگا۔ سب سے اہم مسئلے پر عالم اسلام میں بحث ہی نہیں ہو رہی۔ اب یہ کوئی راز نہیں کہ پینٹاگان نے ایک منصوبے کے تحت افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن کو برباد کیا۔ اب ایران کو برباد کرنے کے عرب ریاستوں کے ذریعے سوران میں خونریزی کی، یمن میں کی، اب ایران پر بمباری ہو رہی ہے۔ اب یہ کوئی راز نہیں کہ ان کا اگلا ہدف ترکی اور پاکستان ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم خود کو بلیک میلروں کے رحم و کرم پہ ڈال دیں یا مستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، پاکستان سعودی عرب معاہدے کی روشنی میں پاکستان کیا کرے گا؟ آج شہباز شریف کے قوم سے خطاب سے یہ واضح ہو گیا، پاکستان کچھ بھی نہیں کرے گا۔ انہیں امریکی حملے، اسرائیلی حملے کی بھی مذمت کر دی، امریکہ کی نہیں، حملہ تو امریکہ نے کیا ہے بھائی، اسرائیل کی کیا مجال ہے؟ اسرائیل تو چند دن نہیں ٹھہر سکتا۔ امریکہ نے کی مذمت نہیں کی، وہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو خود عرب بھی ایران سے لڑنا نہیں چاہتے تو پاکستان کو اس جنگ میں کیوں دھکیلیں گے؟ پاکستانی عوام اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ علامہ ناصر عباس نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان کے عوام کی ہمدردیاں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کیا، پورے عالم عرب، ترکی اور بوسنیا سے لے کر ملائیشیا اور انڈونیشیا تک تمام مسلمان ایران کے کامیابی کے متمنی ہیں۔ خود اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی سمیت کئی امریکی لیڈروں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ایران پر حملے کے لیے کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی وہ صلیبی جنگیں جو بیت المقدس پر قبضے کے لیے لڑی گئی۔ پاکستانی رائے عامہ میں حکومت کی پوزیشن اب اتنی خراب ہے کہ اب اس کی بقا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ متبادل نظام سے پہلے اسے اٹھا پھینکا نہیں جا سکتا، لیکن پٹرول کی قیمت میں 55 روپے کے اضافے نے
ایک قیامت ڈھائی ہے، اس کی سیاسی موت مقرر کرتی ہے۔ اگر بنگلہ دیش اور بھارت میں تیل کی قیمت نہیں بڑھی تو پاکستان میں کیوں بڑھی؟ شیخ حسینہ واجد کے خلاف نفرت انگیز عوامی تحریک، نتیجہ خیز اور نفرت انگیز عوامی تحریک سے نئے وزیر اعظم طارق رحمان نے سبق سیکھا ہے۔ وہ اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کابینہ مختصر ہے، برات بنائے نام ہے اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھونک پھونک کر وہ قدم رکھتے ہیں، اسراف سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حکومت پاکستان کے اقدامات نمائشی ہیں۔ خود سرکاری اخبار میں چیخ رہے ہیں یہ جہاز خریدنے کی ضرورت کیا پڑی تھی، اتنے غیر ملکی دوروں کی ضرورت کیا تھی، یہ لینڈ کروزر کی ضرورت کیا تھی۔ پٹرول کے کچھ اخراجات کم کر دیے ہیں شہروں کے درمیان، لیکن حکومت کے اس وعدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ سول سروس بڑی کننگ ہے، کوئی راستہ نکال لے گی۔ پنجاب میں بھی یہی ہوا، ریلیف تو دی پختونخوا میں، ہر موٹر سائیکل سوار کو 2200 روپے ملیں گے۔ شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بڑا ہولناک اضافہ ہوا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی اتنا اضافہ ہوا۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 2600 سے 3000، لاہور سے پشاور 2800 سے 3500، لاہور سے کراچی 8000 سے 8600، لاہور سے مری کا کرایہ 2790 سے بڑھ کر 3300 روپے۔ تاجروں کو سفر کرنا پڑتا ہے، اموات اور شادیوں پر رشتہ داروں کو بہرحال پہنچنا ہوتا ہے، ضرورت کی سب اشیاء ٹرکوں پر لاد کر لائی جاتی ہیں۔ ایک ہی دن سبزیوں اور دالوں کی قیمت میں چونکا دینے والا اضافہ ہوا ہے، اور اس پس منظر میں ہوا ہے کہ سرکاری عیاشیوں اور کرپشن کی داستان زبان زد عام ہے۔ شریف اور زرداری خاندان کی شادیوں پہ کروڑوں شاید اربوں روپے لٹائے گئے۔ یہ قوم کا سرمایہ ہے اور اس کا خون نچوڑ کر حاصل کیا گیا۔ ایک عام مزدور، نجی اور سرکاری اداروں کے ملازم استعمال کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور حکمران سمیت بڑے سرمایہ دار اپنا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کرتے ہیں۔ نفرت کا ایک طوفان پل رہا ہے، رکے ہوئے ہیں جو دریا، انہیں رکے نہ سمجھ، کلیجہ چیر کے نکلیں گے کوہساروں کا۔ دبئی میں پاکستانی سرداروں کا سرمایہ ڈوب گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ملک ریاض جو ایک اندازے کے مطابق 8 سے 10 بلین ڈالر کے منی لانڈر کے مرتکب ہوئے تھے، واپسی کا سوچ رہے ہیں۔ مشکل وقت آتا ہے تو صرف غریب نہیں بھگتتا، سرمایہ دار اس سے زیادہ اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو دولت ہی کل متاع ہوتی ہے۔ ملک ریاض اور اس کے رشتہ داروں نے پچھلے 3-4 اشروں میں پاکستانی عوام سے جو خربوں روپے لوٹے تھے، اس کا بڑا حصہ رائیگاں ہوا۔ اب ان میں سے کچھ خالی ہاتھ ہیں، کچھ نشان عبرت بن گئے، کچھ بن جائیں گے۔ پی ٹی آئی اور فیصلہ سازوں کے درمیان میں نے آپ سرچ کیا 9واں پیام جاری ہے۔ آج پی ٹی آئی کے جن لیڈروں سے رابطہ کیا، انہوں نے تفصیلات ظاہر کرنے سے معذرت کی اور کہا جب تک منظر واضح نہ ہو جائے، یہ معلوم نہ ہو جائے کہ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے اور نتیجہ مطلوب ہے، وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ خود سرکاری دانشور بھننا چکے اور چیخ رہے ہیں۔ رخصت تو انہیں بہرحال ہونا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ لیکن معاملات پیچیدہ ہیں۔ پنجابی محاورے کے مطابق ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنا ہوں گی۔ کون دیتا ہے داد ناکامی، خون فرہاد برسر فرہاد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔